بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 179 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے ابو مسلم کارمانی کا تیسرا حصہ۔ تو دوستو، یزید بن عمر بن حبیرہ نے سن 129 میں اپنے بیٹے داؤد بن یزید کو عبداللہ بن معاویہ سے لڑنے کو بھیجا تھا، اور داؤد بن یزید کرمان تک ان کا تعاقب کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ داؤد کے ساتھ عامر بن سبارہ بھی تھا۔ یہ دونوں کرمان میں 50,000 کی جمعیت سے مقیم تھے۔ جب یزید بن عمر بن حبیرہ کو نباتہ بن متزلہ کے مارے جانے کا حال معلوم ہو تو اس نے داؤد بن سبارہ کو لکھا کہ تم قطبہ کے مقابلہ کو بڑھو۔ یہ دونوں 50,000 فوج کے ساتھ کرمان سے روانہ ہوئے اور اصفہان جا پہنچے۔ قطبہ نے ان کے مقابلے کے لیے مقاتل بن حکیم کو مأمور کیا۔ اس نے مقام قم میں قیام کیا۔ ابن سبا نے یہ سن کر کہ حسن بن قطبہ نے نہامت کا محاصرہ کر رکھا ہے، نہامت کے بچانے کا ارادہ کیا، اور ابن سبارہ کے لشکر کو ہزیمت ہوئی اور وہ خود بھی مارا گیا۔ یہ واقعہ ماہ رجب سن 131 کا ہے۔ قطبہ نے اس فتح کی خوشخبری اپنے بیٹے حسن کے پاس کلوار بھجوائی اور خود اصفہان میں 20 روز قیام کیا۔ پھر حسن کے پاس آ کر معاصرہ میں شریک ہو گیا۔ 3 مہینے تک اہل نہامت معاصرہ میں رہے، آخر نہامت فتح ہو گیا اور بہت سے آدمی اہل نہامت کے قتل کیے گئے۔ اس کے بعد قطبہ نے حسن کو حلوان کی طرف روانہ کیا۔ حلوان بآسانی قبضہ میں آ گیا۔ پھر قطبہ نے ابو عون بن عبد الملک بن یزید خراسانی کو شہر زور پر حملہ کرنے کا بھیجا۔ یہاں کامل عثمان بن صفان تھے۔ اس نے مقدمۃ الحائش پر عبداللہ بن مروان بن محمد تھا۔ ابو عون اور عثمان کی آخری ذی الحج تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر عثمان مارا گیا، اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ ابو عون عبد الملک نے بلاد موصل پر قبضہ کر لیا۔ جب عامر بن سبارہ مارا گیا تو داؤد بن یزید اپنے باپ کے پاس بھاگ آیا۔ داؤد بن یزید نے یزید بن عمر بن حبیرہ کی اس شکست کا حال سنا تو ایک عظیم الشان لشکر لے کر چلا۔ خلیفہ مروان بن محمد نے بھی حوصرہ بن سہیل باہلی کو اس کی کمک کے لیے روانہ کیا۔ یزید بن عمر جو حوصرہ بن سہیل حلوان پہنچا، قطبہ بھی یہ سن کر حلوان کی طرف چلا اور دجلہ کو انبار کی طرف رخ کیا۔ یزید بن عمر نے بھی کوفہ کی طرف مرجت کی اور حوصرہ کو 15,000 کی جمعیت سے آگے کوفہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ قطبہ نے انبار سے 18 محرم سن 132 کو دریائے فرات عبور کیا۔ اس وقت ابن حبیرہ فرات پر 23 فرسنگ کے فاصلے پر مقیم تھا۔ ہمراہیوں نے اس کو رائے دی کہ کوفہ چھوڑ کر خراسان کا قصد کیجیے۔ قطبہ مجبوراً کوفہ کا ارادہ ترک کر کے ہمارے توقع میں آئے گا۔ یزید بن عمر نے اس رائے سے اختلاف کر کے دجلہ کو مدائن سے عبور کیا، اور دونوں لشکر مقصد کوفہ فرات کے دونوں جانب سفر کرنے لگے۔ فرات کے ایک پایا مقام پر قطبہ نے دریا کو عبور کیا۔ سخت لڑائی ہوئی۔ یزید بن عمر بن حبیرہ کی فوج کو شکست ہوئی، مگر قطبہ بن شیب مارا گیا۔ قطبہ جب معین بن زیدہ کے مارے زخمی ہو کر گرا تو اس نے وصیت کی کہ کوفہ میں شیعان علی کی امارت قائم ہونی چاہیے اور ابو سلمہ کو امیر بنانا چاہیے۔ حوصرہ اور یزید بن عمر بن حبیرہ اور ابن نباتہ بن حضلہ واسط کی طرف بھاگے۔ قطبہ کی فوج نے حسن بن قطبہ کو اپنا سردار بنایا۔ اس واقعے کی خبر کوفہ میں پہنچی تو محمد بن خالد قصری نے شیعان علی کو جمع کر کے شب عاشوراء 132 ہجری کو خروج کیا اور قصر امارت میں داخل ہو کر قابض ہو گیا۔ اس واقعہ کے حال سن کر حوصرہ واسط سے کوفہ کی طرف لوٹا۔ محمد بن خالد قصر امارت میں مسرور ہو گیا، مگر وہ جوسرا کی ہمراہیوں نے
دعوت عباسیوں کو قبول کر کے حوصلے سے جدا ہونا شروع کیا، وہ مجبوراً واسط کی طرف واپس چلے گئے۔ محمد بن خالد نے اس واقعے کی اطلاع اور اپنے قصر امارت پر قبضہ ہونے کی اطلاع ابن قتبہ کو دی۔ حسن بن قتبہ کو کوفہ میں داخل ہوا اور محمد بن خالد کو ہمراہ لے کر ابو مسلمہ کے پاس حاضر ہوا اور ابو مسلمہ کو بطور امیر منتخب کر کے بیعت کی۔ ابو سلمہ نے حسن بن قتبہ کو ابن حبیرہ کی جنگ کے لیے واسط کی طرف روانہ کیا اور محمد بن خالد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ نے حمید بن قتبہ کو مدائن کی طرف روانہ کیا۔ حواز میں عبد الرحمن بن عمر بن حبیرہ امیر تھے، ان سے بسام سے جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن شکست کھا کر بصرہ کی جنگ بھاگا۔ بصرہ میں مسلم بن کا قبہ بالی حمل تھا۔ بسام نے عبد الرحمن کو شکست دے کر بصرہ کی حکومت پر سفیان بن معاویہ بن یزید بن محرب کو مامور کر کے بھیجا۔ ماہ صفر سن 132 میں لڑائی ہوئی اور مسلم نے فتح پائی، اور وہ بصرہ پر اس وقت تک قابض رہا جب تک کہ اس کے پاس یزید بن عمر کے مارے جانے کی خبر پہنچی۔ اس خبر کو سن کر وہ بصرہ سے نکل کھڑا ہوا اور میدان خالی پا کر محمد بن جعفر نے خروج کر کے بصرہ پر قبضہ کیا۔ چند روز کے بعد ابو مالک عبداللہ بن اسید خزائی ابو مسلم کی طرف سے وارو بصرہ ہوا اور ابو العباس صفا نے اپنی بیعت خلافت کے بعد سفیان بن معاویہ کو بصرہ کا امیر مقرر کیا۔ امام ابراہیم کی وفات کے وقت حمیمہ میں ان کے خاندان کے جو افراد موجود تھے، ان میں ابو العباس عبداللہ صفا، ابو جعفر منصور، عبد الوہاب، یہ تینوں امام ابراہیم کے بھائی تھے۔ محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن موسیٰ، داؤد عیسیٰ، صالح اسماعیل، عبداللہ عبد الصمد، یہ آخر الذکر جو شخص امام بن ابراہیم کے چچا تھے۔ امام ابراہیم نے گرفتاری سے پہلے اپنے بھائی ابو العباس عبداللہ صفا کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور مرتے وقت ابو العباس عبداللہ صفا کے لیے وصیت کی تھی کہ کوفہ میں جا کر قیام کریں۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق ابو العباس عبداللہ صفا ماہ مذکورہ بالا اہل خاندان حمیمہ سے روانہ ہو کر کوفہ میں آیا۔ ابو العباس جب کوفہ میں پہنچا تو یہ زمانہ تھا کہ کوفہ میں ابو سلمہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ابو سلمہ کوفہ میں امام ابراہیم کی طرف سے قائم مقام اور مرکز کوفہ میں تحریک کا متحمل تھا، لیکن اب اس کی تمام تر کوششیں اولاد علی کو خلیفہ بنانے میں صرف ہونے لگی تھی۔ قتبہ بن شیب بھی اس خیال کا آدمی تھا، لیکن چونکہ ابو ہاشم بن محمد نے وصیت کر دی تھی کہ محمد بن عباسی کو ان کی جماعت کے تمام آدمی اپنا پیشوا تسلیم کریں، اس لیے وہ اس آخری نتیجہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ جب ابو العباس نے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو ابو سلمہ ماہ شیعان علی بغرض استقبال حمام عین کی تک آیا اور ابو العباس کو ولید بن سعد کے مکان پر ٹھہرایا اور کل شیعان علی اور سپہ سالار ران لشکر سے 40 دن تک اس راز کو پوشیدہ رکھا۔ ابو سلمہ نے چاہا کہ آل ابی طالب میں سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن ابو طالب نے جو شیعان علی میں سے تھا اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ کہیں آل ابی طالب خلافت سے محروم نہ رہ جائے اور لوگ ابو العباس سی کو خلیفہ نہ تسلیم کر لیں۔ اگر ابو العباس امام ابراہیم کی وصیت کے مطابق موافق کو کوفہ میں نہ آ گیا ہوتا تو بہت زیادہ ممکن تھا کہ ابو سلمہ ابی طالب کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ابو سلمہ نے نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو ابو العباس کے آنے کی اطلاع ہو اور وہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ چنانچہ ابو سلمہ نے اس عرصہ میں امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن حسین علی کو خط لکھا، آپ کوفہ میں آئیے اور خلیفہ بن جائیے۔ انہوں نے جواب میں انکار کیا۔ اتفاق کر لوگوں کو ابو العباس صفا کی کوفہ میں آ جانے میں کی اطلاع ہو گئی تھی۔ کوفہ میں اب وہ دو قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ جو آل عباس کے خلافت کے خواہاں تھے اور دوسرے وہ جو آل ابی طالب کو خلیفہ بنانے کے خواہش مند تھے۔ عباسیوں کی طرف سے طرفداروں نے سنتے ہی ابو العباس صفا کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تھا اور ان کے ساتھ ہی شیعان علی بھی ابو العباس کے پاس آنے جانے لگے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سلمہ حاکم کوفہ نے جو وزیر اہل بیت کے لقب سے مشہور تھے ابو العباس عبداللہ صفا کے ساتھ مہمان نوازی کی لوازم اور شرائط کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تو بہت سے شیعان علی عبداللہ صفا کے
ہر خواہ بن گئے، اور اس طرح ابو العباس عبداللہ صفا کی کوفہ کی موجودگی نے عام طور پر لوگوں کی توجہ ہمدردی کو اپنی طرف کر لیا۔ آخر 12 ربیع الاول بروز جمعہ 132 ہجری مطابق 30 اکتوبر سن 729 کو لوگ سے کو جمع ہو کر ابو العباس عبداللہ صفا کو اس کی جائے قیام سے ہمراہ لیا اور دارالمارتا میں داخل ہوئے۔ عبداللہ صفا دارالمارتا سے جامع مسجد میں آیا، خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد پھر ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ یہ خطبہ نہایت بلیغ اور وسیع تھا۔ اس میں آپ نے آپ کو مستحق خلافت ثابت کیا اور لوگوں کے وظائف بڑھانے کا وعدہ کیا، اہل کوفہ کی ستائش کی۔ اس خطبہ کے بعد عبداللہ صفا کے چچا داؤد نے ممبر پر چڑھ کر تقریر کی اور بنو عباس کے خلافت کے متعلق مناسب الفاظ بیان کیے، بنو امیہ کی مذمت کی، لوگوں سے بیان کیا کہ آج امیر المومنین عبداللہ صفا کسی قدر بخارا اور ازا شکنی کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے زیادہ بیان نہ کر سکے، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد ابو العباس عبداللہ صفا قصر امارت کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا بھائی ابو جعفر منصور مسجد میں بیٹھا ہوا رات تک لوگوں سے بیعت لیتا رہا۔ ابو العباس عبداللہ صفا بیعت خلافت لینے کے لیے قیصر امارت میں گیا، پھر وہاں سے ابو سلمہ کے خیمہ میں جا کر اس سے ملاقات کی۔ ابو سلمہ نے بھی بیعت لی اور مگر وہ دل سے اس بیعت اور عباسیوں کے خلاف رضامند نہ تھا۔ عبداللہ صفا نے مضافات کوفہ کی نیابت اپنے چچا داؤد کو دی اور اپنے دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو ابو اون بن یزید کی کمک کے لیے روانہ کیا اور اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو حسن بن قتبہ کی مدد کے لیے بھیجا، جو واسط کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور ابن حبیرہ کو مسرور کر رہا تھا، اور یہی یمیمی بن جعفر بن تمام بن عباس کو حمید بن قتبہ کی امداد پر مدائن کی طرف روانہ کیا۔ اس طرح ہر طرف سرداروں کو متعین و مامور کیا۔ ابو المسلم خراسان میں ہی رہا تھا اور وہ خراسان کو جلد سے جلد دشمنوں سے صاف کر رہا تھا۔ عبداللہ صفا کوفہ میں خلیفہ ہو کر ہر ایک اہم معاملہ میں ابو مسلم کا مشورہ طلب کرتا تھا اور جیسے ابو مسلم لکھتا تھا اس کے موافق عمل درآمد کرتا تھا۔ یہ زمانہ تمام عالم اسلامی میں بڑا نازک اور خطرناک زمانہ تھا۔ ہر ایک ملک، ہر ایک صوبہ میں جا بجا لڑائیاں اور فسادات برپا تھے۔ واسط میں ابن حبیرہ کو مغلوب کرنا آسان نہ تھا۔ ادھر مروان بن محمد اموی خلیفہ شام میں موجود تھا۔ حجاز بھی طائف اور ملوکی برپرا کی تھی۔ مصر کی حالت بھی خراب تھی۔ اندلس میں عباسی تحریک کا مطلب کوئی اثر ہی نہ تھا۔ جزیرہ آرمینیا میں اموی سردار موجود تھے اور عباسیوں کے خلاف مقابلہ پر آمادہ ہو گئے تھے۔ خراسان بھی پورے طور پر قابو میں نہ آیا تھا۔ بصرہ میں بھی عباسی حکومت قائم نہ ہو سکی تھی۔ حضر موت اور یمامہ اور یمن کی بھی یہی حالت تھی۔ عبداللہ صفا کے خلیفہ ہوتے ہی آل ابی طالب یعنی علویوں میں جو اب تک شریک کار تھے ایک ہلچل سی مچ گئی، اور وہ اس نتیجہ پر حیران اور ناراض تھے کیونکہ ان کو اپنی خلافت کی توقع تھی۔ عباسیوں کی اس کامیابی سے سب سے بڑا دخل محمد بن حنیفہ کے بیٹے ابو ہشام عبداللہ کے اس وسیعت کو ہے جو انہوں نے مرتے وقت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے حق میں کی تھی۔ اس وسیعت کی وجہ سے شیعوں کے فرقہ کے ساتھ یہ عقد قائم ہوا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بعد محمد بن حنیفہ امام تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ابو ہشام عبداللہ امام ہوئے۔ ان کے بعد محمد بن عباسی کے جانشین اور امام تھے۔ محمد بن علی کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم امام ہوئے اور امام ابراہیم کے بعد عبداللہ صفا امام ہے۔ اس طرح شیعوں کی ایک بڑی جماعت شیعوں سے کٹ کر عباسیوں میں شامل ہوگی اور علویوں یا فاطمیوں کو کوئی موقع عباسیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا نہ مل سکا۔ وہ اندر ہی اندر پیچھے داغ کھا کر رہ گئے۔ جب مروان بن محمد آخری اموی خلیفہ مارا گیا تو حبیب بن مرو حاکم بلقا نے عبداللہ صفا کے خلاف خروج کیا اور وہ سفید جھنڈے لے کر نکلے۔ ادھر عامر بن کنسرین میں اٹھ کھڑا ہوا۔
حالانکہ اس سے پہلے وہ عبداللہ بن علی عباسی کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا، اہل حمص بھی اس کے شریک ہو گئے تھے۔ ادھر آرمینیا کے گورنر اسحاق بن مسلم عقلی نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ ان تمام بغاوتوں کے فروغ کرنے کے لیے عبداللہ صفا نے اپنے سرداروں اور رشتہ داروں کو بھیجا اور بتدریج کامیابی حاصل کی، لیکن یزید بن عمر بن حبیرہ نے ابو جعفر منصور اور ابو عبداللہ صفا نے جا کر صلح کی اور یزید بن عمر بیعت پر آمادہ ہوا، لیکن ابو مسلم نے خراسان سے عبداللہ صفا کو لکھا کہ یزید بن عمر کا وجود بے حد خطرناک ہے، اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ دھوکے سے منصور بن عباسی نے اس کو قتل کرا دیا اور اس خطرہ سے نجات حاصل کی۔ اب کوفہ میں ابو سلمہ باقی تھا اور بظاہر کوئی موقع اس کو قتل کا نہ تھا، کیونکہ عباسی اس ابتدائی زمانے میں شیعان اولاد علی کی مخالفت علانیہ نہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سلمہ کے متعلق تمام حالات لے کر ابو مسلم کے پاس خراسان بھیجے گئے اور اس سے مشورہ طلب کیا گیا کہ ابو مسلم نے لکھا کہ ابو سلمہ کو فوراً قتل کرا دینا چاہیے۔ اس پر عبداللہ صفا نے اپنے چچا داؤد بن علی کے مشورہ دے کر ابو مسلم کو لکھا کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ابو سلمہ کی طرف داروں اور شیعان کو بھی جانب علانیہ مخالفت اور بغاوت کا خطرہ ہے، تم وہاں سے کسی شخص کو بھیج دو جو ابو سلمہ کو قتل کر دے۔ ابو مسلم مراؤ بن انس کو ابو سلمہ کے قتل پر مامور کر کے بھیج دیا گیا۔ مراؤ نے کوفہ میں آ کر ایک روز کوفہ کی کسی گلی میں جبکہ ابو سلمہ جا رہا تھا اس پر تلوار کا وار کیا، ابو سلمہ مارا گیا۔ مراد بن انس بھاگ گیا اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ کوئی خارجی ابو سلمہ کو قتل کر کے بھاگ گیا ہے۔ اس قتل کے بعد ابو مسلم نے اس طرح سلمان بن کثیر کو بھی قتل کرا دیا۔ یہ وہی سلمان بن کثیر ہے جس نے ابو مسلم کو شروع میں وارد خراسان ہونے پر واپس کر دیا تھا اور ابو داؤد نے ابو مسلم کو راستے سے واپس بلا لیا تھا۔ غرض ابو مسلم نے چن چن کر ہر ایک اس شخص کو جو اس کے مخالفت کر سکتا تھا قتل کرا دیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔